السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ملٹری عدالت کیس، یہ بندیال صاحب نے کیا کہہ دیا؟ توشہ خانہ ٹرائل یوسین بولٹ آ گیا، لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کا اگلا پلان کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عطا عمر بندیال جو ہیں، ان کی سربراہی میں فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کے خلاف آج عدالتوں میں سماعت ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہ جو درخواستیں ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی درخواست، سینئر وکیل ہیں، اور جسٹس جوادس خواجہ صاحب، جسٹس ریٹائرڈ جوادس خواجہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے، ان کی بھی درخواست کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک لمبا گیپ آیا، اس کے بعد سماعت کیا ہوئی؟ 18، 19، 21۔ اب ایک بار پھر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے اہم ترین ہے۔ اس وقت یہ جاری عمل ہے، اور اس جاری عمل میں عدالت نے پھر غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اب عدالت نے جو کیا ہے، اگر آپ کا میں مسترد کر دیا ہے والی بات پر جاؤں تو جو عدالت نے کیا اس کو دیکھتے ہیں۔ عدالت نے کیا کہا ہے، یعنی وہ یہ مانگنے کہ نہیں ہو سکتا سویلین کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں کر لیں، عام عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ اب عدالت نے کیا کیا مانگا ہے؟ عدالت نے مانگا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے فیصلوں میں تفصیلی وجوہات ہوں۔ عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی جائے، یعنی آپ جو فیصلہ دیں گے اس میں تفصیلی وجوہات ہوں اور اس میں تمام چیزیں ہوں، فیصلہ ایک عام عدالت کے فیصلے سے ملتا جلتا ہو۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپیل کا حق دیا جائے جو زیر حراست افراد ہیں ان کو۔ تو اب اگر عدالت یہ مانگ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ عدالت ملٹری عدالت کے حق میں چیزیں مانگ رہی کہ کن کن بنیادوں پر ملٹری عدالت میں یہ ہو سکتا ہے، عدالت دے سکتی ہے۔ تو پھر کیس کیا چل رہا ہے؟ کیس یہ ہے کہ وہاں چلے گا یا نہیں چلے گا، اور عدالت وہاں چلنے کے طریقوں کے بارے میں وضاحتیں مانگ رہی ہے۔ تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کیس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ملٹری عدالت میں کیس چلے گا، کیونکہ عدالت ملٹری عدالت میں کیس چلانے کے طریقوں پر بات کر رہی ہے، اس کی تفصیلات مانگ رہی ہے، ورنہ عدالت یہ کہتی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا عدالت یہ کہتی یہ ہو سکتا ہے۔ اب عدالت ایک درمیانی راستہ مانگ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو عدالت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ درمیانی راستہ، عدالت کچھ اس طرح کا بیان دے گی، یہ فیصلہ دے گی، معاف کیجیے، عدالت بیان نہیں دیتی، عدالت فیصلہ دیتی ہے۔ یہ میں اپنا ہنچ بتا رہا ہوں، تو میرا ہنچ یہ ہے کہ عدالت کچھ اس طرح کا فیصلہ دے گی کہ ٹھیک ہے ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہونے دیجئے، اس کے بعد ہم بیٹھے نا، ہم مر تو نہیں گئے، ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا اور یہ کام جاری رہے گا۔ اب اس وقت ہوا کیا ہے؟ حکومت نے یہ جواب دینے کے لیے کہ یہاں اپیل کا حق ملے گا، 1 مہینے کی مہلت مانگ لی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 تاریخ۔ 1 مہینے بعد ہم 21-20 اگست کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں۔ کون سی حکومت ہوگی اس وقت؟ نگراں حکومت ہوگی۔ نگراں حکومت ہوگی۔ اچھا، اس وقت کون جواب دے گا؟ یہ حکومت بھی نہیں ہوگی، اٹارنی جنرل بھی نہیں ہوں گے، تو جو نگراں حکومت ہے وہ عدالت سے کیا مانگے گی؟ تھوڑی سی مہلت، کہ ہمیں بھی کچھ اس کو دیکھ لینے دیجیے۔ وہ مہلت مانگے گی، ان کے ایک اٹارنی جنرل ہوں گے، وہ کہیں گے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو مہلت مانگیں گے اس مہلت میں کس کا مزید وقت ختم ہو جائے گا؟ 16 ستمبر تک بندیال صاحب کا وقت ختم۔ حکومت اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی کیونکہ سامنے ملٹری عدالتیں ہیں۔ عدالت سب سے بڑا انصاف کا فورم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی۔ جب 21 اگست کے آس پاس یہ معاملہ پہنچے گا، نگراں حکومت آئے گی، وہ اپنی مہلت مانگے گی کہ ہم اس کیس کو دیکھنے دیجیے، وہ اٹارنی جنرل مانگیں گے، تو پھر یہ جس طرح سے چلے گا بندیال صاحب بھی رخصت ہو چکے ہوں گے، اور تب تک سپریم کورٹ کو بتائے بغیر ٹرائل شروع نہ کیا جائے، یہ بندیال صاحب نے کہا ہے۔ تو اس سے نظر کیا آ رہا ہے کہ کیس ملٹری عدالتوں میں چلیں گے۔ چلنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں عدالت کچھ یقین دہانیاں مانگے گی، لیکن ملٹری عدالتوں میں کیس چلے گا۔ ہمارے ہاں جسٹس جوادس خواجہ، اعتزاز احسن، ان لوگوں کی ان درخواستوں میں آج بھی اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت ان 6 بہادر ججز سے خوف زدہ ہے۔
میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. اچھا, یہ انتظار حسین نے ایک ٹویٹ کیا کہ عدالتی اور ٹائپنگ کی دنیا میں ورلڈ ریکارڈ, عدالتی دنیا کی یوسین بولٹ تیز ترین انصاف کی گنیز بک. چلیں میں آپ کو بڑا ہونے کے ناطے میں تھوڑا سا ڈانٹ بھی لیتا ہوں. کون ہے انتظار حسین؟ یہ انتظار حسین باہر پارکنگ والا ہے؟ نہیں, یہ انتظار حسین صاحب ہیں, انتظار حسین پنجوتھا صاحب. یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور ایک سینئر وکیل ہیں. تو انتظار حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کے وکیل, ان کا یہ تعارف بھی کرواتے نا. دس از اے پروسیس آف لرننگ وٹ وی ہیو لرنڈ فرام آور سینئرز ٹرائنگ ٹو پاس اٹ آن. ٹھیک ہے, تو اس لیے اچھی بات. تو صحیح, انتظار حسین پنجوتھا صاحب, صحیح, سینئر وکیل. انہوں نے لکھا کہ عدالتی دنیا کی یوسین بولٹ تیز ترین انصاف کی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے مضبوط ترین امیدوار جناب ہمایوں دلاور موصوف نے مورخہ 8 جولائی کو محض 15 منٹ کے اندر کمرہ عدالت سے اٹھ کر ریٹائرنگ روم چلے گئے اور 18 صفحوں پر مشتمل فیصلہ لکھوایا, فیصلہ پروف ریڈ کیا, فیصلہ پرنٹ کروایا, فیصلے کے ہر صفحے پر مہر لگائی اور واپس کمرہ عدالت میں آ کر فیصلہ بھی سنا دیا. جج صاحب پر مزید بھی باقاعدہ چارجز لگ چکے ہیں. ان کے فیس بک پوسٹ پہ, پیج پہ, اکاؤنٹ پہ کیا کچھ نہیں ہوا. عمران خان مخالف ٹویٹس کر رہا ہوں, پوسٹ ایک جج کر رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ میرا ہے, پوسٹ میری نہیں ہے. تو پھر کیوں ہے آپ کے اکاؤنٹ پہ؟ جو آپ کی پوسٹ نہیں ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ کون ہے, کیوں ہے؟ مطلب کوئی آ کے ڈال گیا, کوئی لاش تھی, کوئی پھینک کے چلا گیا, کون سا مذاق ہے؟ دوسرا, آج جج صاحب نے کیا کیا, جو فیصلہ ہوتا ہے نا, جب عدالت اٹھتی, جج صاحب اٹھتے ہیں, اپنے کمرے میں جاتے ہیں, فیصلہ لکھوا, درمیان میں چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں, تو پھر جج صاحب آرڈر آف دا ڈے لکھواتے ہیں. یہ تمام چیزیں اچھا خاصا وقت لیتی ہیں, لیکن جج صاحب نے ایسے کر کے کیا. آپ آج کیا کیا ہے؟ عمران خان پر اپنا غصہ جاری رکھا, الیکشن کمیشن سے متعلقہ ریکارڈ منگوانے کی درخواست کو نہ صرف انکار کیا, اچھا یہ بڑی ریلیونٹ درخواست ہے نا کہ جی ریلیونٹ ریکارڈ منگوائیں, بلکہ عدالت کا وقت ختم ہونے کے باوجود بضد کہ جمعے کے بریک کے بعد بھی کیس جاری رہے گا, اور اگر عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد وکیل حاضر نہ ہوئے تو اپنی طرف سے سرکاری وکیل کھڑا کر کے جرح مکمل کی جائے گی. یعنی عمران خان صاحب کے وکیل اگر نہ ہو تو سرکاری وکیل کھڑا ہوگا اور جرح مکمل کی جائے گی. سرکاری وکیل کون ہے؟ سرکار کس کی ہے؟ شہباز شریف کی. شہباز شریف کا وکیل, سرکاری وکیل جرح کرے گا. مطلب جج صاحب کمال کر رہے ہیں نا. آپ وہی کہہ رہے ہیں یا تو آج کوئی کیا یہ دنیا کا آخری کیس ہے, یا آج کوئی قیامت نازل ہو رہی ہے جو اتنی جلدی میں ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ سیدھی بات کریں, ٹرائل کا ڈرامہ بند کریں اور سیدھی سزا سنائیں جو آپ کے آقاؤں نے آپ کو کہا ہے. یہ پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ ہمایوں دلاور صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس میں ایک عدد اپیل موجود ہے. فرض کیا کیجئے نظر آ رہا ہے کہ دلاور صاحب کی عدالت سے عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب قصوروار قرار دے دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. اس میں اگلی عدالت میں اپیل وغیرہ کا معاملہ ہے. اچھا, جو عمران خان صاحب کی اپیل پڑی ہوئی ہے اس اپیل پر سماعت ہو جائے اور اس اپیل میں کہا جائے کہ یہ کیس نہیں بنتا, تب تک اس کیس میں کیا ہو چکی ہوگی؟ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہوگی. تو پہلے اپیل کا فیصلہ تو کر لو. وہ جو نہیں تھا کہ ایک یہاں سو رہا ہے ایک وہاں سو رہا ہے, وہ کہتا ہے بھائی واقعی کرو نہ کرو ترتیب تو سیدھی کر لو اپنی چار پائیوں, تو یہ تو ٹھیک کر لیں گے لوگ. تو جج صاحب جو ہیں وہ لیکن بہرحال فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہیں. اب جج صاحب کو کون روکے گا, کیونکہ جج صاحب جو ہیں وہ یوسین بولٹ بنے ہوئے ہیں, تو اس لیے معاملہ ہے اس طرح سے. اب مجھے یہ بتائیے, آپ سے میرا جو سوال تھا کہ ہم نے اس ویڈیو کے جو سبجیکٹس اناؤنس کیے ہیں, have we covered all of those یا ابھی کچھ باقی؟ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کا اگلا پلان تو بتا دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, وکلا تحریک چلے گی اور وکلا تحریک اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے گی, کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات ہیں. لطیف کھوسا صاحب, اعتزاز احسن صاحب تو خاص طور پر وکلا تحریک بہت کامیابی سے چلا چکے ہیں. پھر ہمیں پنجاب میں وکلا ایک بہت بڑی تعداد میں, خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی تعداد میں اس کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وکلا تحریک کیا کرتی ہے. مجھے عدالتوں میں امپیکٹ نظر آ رہا ہے, تو اس امپیکٹ کے تحت فیصلے نظر آ رہے ہیں.
لیکن وکلا تحریک کیا کرتی ہے یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا، کیونکہ وکلا تحریک ہونا تو یہ تھا کہ عید کے بعد شروع ہونی تھی. اب عید گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے جو کچھ لوگوں نے زیادہ گوشت کھا لیا تھا وہ بھی ہضم ہو چکا ہوگا. اگر کسی کے پیٹ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی، گھروں سے گوشت بھی ختم ہو گیا. تو اب تو فریزرز جو ہے وہ بھی آدھے خالی ہو چکے ہوں گے. تو اب اگر شروع کرنی ہے تو کر لیں، کیونکہ برسات کا موسم، گرمی بھی زیادہ لیکن اچانک موسم بہتر بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک وقت ہے، کر لینا چاہیے. لیکن ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.